والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صلوات محمد کیونکہ یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے اور اسی موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. یہ قرآن مجید کا کھلا ہوا اعلان ہے، کھلا چیلنج ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا. موت ایک نہ ایک دن آ کے رہے گی اور اگر تم سچے ہو، اچھے ہو، مومن ہو تو موت کی تمنا، یعنی موت کی تمنا کرنا یہ ایمان کی علامت ہے. بہت سے لوگ موت سے ڈرتے ہیں. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ موت آنے ہی آنا ہے، اس لیے موت کو یاد کریں. فرمایا کہ کیوں موت کو یاد کریں؟ اس لیے کہ جب انسان موت کو یاد کرے گا تو بہت سے گناہوں کو چھوڑ دے گا اور اللہ توفیق دے گا وہ گناہوں سے معافی مانگے کہ ایک دن ہمیں اس کی بارگاہ میں سب کچھ چھوڑ کر کے جانا ہے. اور یہ بھی اس کا فلسفہ دیکھیے کہ اس دنیا میں انسان جہاں بھی رہ کر کے کچھ بھی کر لے لیکن ایک نہ ایک دن اس کی بارگاہ میں حاضر ہو. فطری طور پر اللہ نے یہ قانون بنایا. تو موت حق ہے اور حقیقت ہے. موت سے کسی کو انکار نہیں. اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں. اللہ ہم سب کو اور جہاں جہاں بھی لوگ ہیں خاص کر ہندوستان کو اس بلا و مصیبت سے ہم سب کو انشاءاللہ خداوند عالم اہل بیت کے خطے میں محفوظ رکھے. اس لیے موت آنا ہے. اسی موت پر دو چار لفظ آپ سماعت فرمائیں کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ موت کسے کہتے ہیں. موت کا معنی کیا ہے، موت کی حقیقت کیا ہے، موت کیسے کسے ہیں، پہلے اس کو سمجھنے کی. کل نفس ذائقۃ الموت یعنی ہر نفس کو موت کا مطلب ہے. یہ موت ہے کیا؟ اگر لغت میں آپ دیکھیں تو موت کا معنی ہے ہلاکت، موت کا معنی ہے تباہی کی، موت کا معنی ہے بربادی کی، موت کا معنی ہے نیست و نابود ہو جانا، موت کا معنی ہے کہ منتقل ہو جانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا. تو یہ موت کا معنی ہوا. تو اب ظاہر ہے کہ ہر انسان گھبراتا ہے تباہی سے، بربادی سے، پریشانی سے. تو آدمی کی فطرت ہے کہ کوئی بھی انسان نہیں چاہے گا کہ وہ تباہ ہو، برباد ہو، پریشان ہو. تو اس لیے ہر آدمی موت سے ڈرتا ہے کہ موت جو ہے وہ تباہی. لیکن ہمارے ہاں جو نظریہ ہے خاص کر اہل بیت کے چاہنے والوں کے ہاں جو نظریہ ہے، اور اگر تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو موت کا فلسفہ دوسرا ہے. سمجھ گئے؟ موت کا معنی تباہی کی ہے لیکن ہمارے ہاں موت کا معنی تباہی نہیں ہے. ہمارے یہاں موت کا معنی شہادت ہے. ایک سلوات پڑھیں برمان. ارشاد فرمایا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہوتا ہے. اور شہید
قرآن کی نگاہ میں زندہ ہے اور اللہ کی طرف سے وہ رزق پاتا ہے۔ اب اس کو آپ اس طریقے سے سمجھیں کہ ہر جگہ کی الگ الگ قانون ہے۔ تھوڑا سا علمی گفتگو کہ انسان جب رحم مادر میں آتا ہے تو 9 مہینے شکم میں رہتا ہے، یہ اس کی زندگی وہاں ہے، یہ اس کی حیات ہے، وہاں وہ خوش رہتا ہے کہ نہیں؟ رحم مادر میں خوش رہتا ہے، نہ کبھی روتا، نہ کبھی شکوہ کرتا، نہ شکایت کرتا، کچھ بھی نہیں، اسی میں وہ مست ہے رحم مادر۔ چیختا کب ہے، روتا کب ہے؟ اس دنیا میں آنے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی پریشانی ہے، باقی اور کہیں پریشانی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ اور ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ اس دنیا میں کتنی پریشانیاں، ایک ایک قدم پر پریشانی ہے۔ تو وہاں کا جو قانون الگ ہے، یعنی وہاں کا قانون کس کے حوالے ہے؟ ایک تو فطرت ہے، دوسرے اللہ کے نگہبانی میں وہ رہتا ہے رحم مادر۔ اس کو روزی دینا، اس کو رزق دینا، اس کو کیسا، اس کی ہر چیز جو بھی وہاں کے لیے ضروری ہے، وہاں کی ہر چیز انتظام کون کرتا ہے؟ پروردگار کرتا ہے اپنی قدرت سے کام کرتا ہے۔ تو وہاں ایک قانون اس کا الگ ہے۔ وہاں سے جب یہاں آیا تو اب فطری طور پر، اور اگر دیکھیں تو وہ بچہ ہے، وہ معصوم ہے، جب تک کہ وہ چھوٹا ہے، بچپنا ہے اس کا، ماں باپ بھی دیکھ بھال کرتے ہیں، اللہ کی رحمت بھی رہتی ہے، برکت بھی رہتی ہے، سب کچھ رہتا ہے، یعنی پورا گھر جو ہے وہ خوشحال رہتا ہے۔ تو یہاں کے قانون الگ ہو، آپ سمجھ گئے؟ یہاں کے قانون الگ ہو۔ اب یہاں سے مرنے کے بعد جب قبر میں جاتا ہے انسان تو وہاں کے قانون الگ۔ تو ایک قانون جب رحم مادر میں آیا وہاں کے قانون الگ، اس دنیا میں آیا یہاں کے قانون الگ، یہاں کے بعد جب وہاں گیا تو وہاں کے قانون الگ۔ ایسا نہیں کہ یہاں جو قانون ہے وہی وہاں پر بھی، نہیں، الگ ہو گئے قانون۔ تو جب تک رحم مادر میں تھا آپ اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ پائے اور نہ سمجھ پائیں گے، یعنی دنیا کا کوئی انسان اسے نہیں سمجھ سکتا اس کی حقیقت۔ اسی طریقے سے جب انسان قبر میں گیا تو وہاں کے قانون الگ ہو گئے، وہاں کی حقیقت کو بھی آپ نہیں سمجھ سکتے۔ یعنی پوری دنیا کے انسان اگر مل کر کے وہاں کے قانون، وہاں کی حقیقت کو سمجھنا چاہیں تو وہ نہیں سمجھ سکتے۔ ایک اور مثال دوں، مثال کے طور پر آپ ہندوستان میں رہتے ہیں تو یہاں کے قانون الگ، یہاں سے آپ سعودی چلے گئے، دبئی چلے گئے، وہاں کے قانون الگ۔ یہاں جو آپ ہیں یہاں کے قانون کے مطابق آپ کو رہنا پڑے گا، وہاں جو چلے گئے تو وہاں کے قانون کے مطابق آپ کو رہنا پڑے گا۔ تو بس عزیزان محترم، موت ان کے لیے ہلاکت ہے دشمن اہل بیت، موت ان کے لیے رحمت ہے، شہادت ہے جو محب اہل بیت۔ تو یہ جانے والی مومنہ تھی، عاشق اہل بیت تھی، عاشق عزادار تھی، ہر مجلس میں پہنچنے کی کوشش کرتی۔ تو اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حسین کی چاہنے والی تھی، حسین سے محبت کرنے والی تھی، حسین کی عزادار تھی، حسین کی عاشق تھی۔ تو ذات حسین کیا ہے؟ اگر وہ گہوارے میں آ جائے تو گہوارے میں شفا، آپ سمجھ گئے؟ گہوارے میں آ جائے تو گہوارے میں شفا۔ اگر جس زمین پر لیٹ جائے حسین ہمیشہ کے لیے تو وہ خاک کھا کے شفا ہو جاتی ہے۔ تو جب حسین جہاں پہنچ جائے وہاں حیات ملتی ہے، زندگی ملتی ہے۔ تو جس مومنہ کے دل میں حسین کی محبت ہے وہ مومنہ شہید نہ ہوگی تو اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد۔ تو اب یہاں سے منتقل ہو گیا انسان، دوسری جگہ ہو گیا۔ اور پھر اگر آپ دیکھیں 3 چیزوں سے انسان مل کر کے بنا ہے، ایک ہے روح اور دوسرے ہے جسم
روح اور جسم اور نفس. موت کسے آتی ہے؟ نفس کو آتی ہے. نفس کیا ہے؟ رابطہ ہے، یعنی جوڑے ہوئے، ملائے ہوئے. موت نفس کو آئی، روح الگ ہو گئی، جسم الگ ہو گیا. تو امام نے ارشاد فرمایا کہ موت کیا ہے؟ موت ایک سواری ہے. آپ سمجھ گئے؟ موت ایک سواری ہے، موت ایک ذریعہ ہے. اب وہ ذریعہ کیا ہے؟ جب تک کہ موت کی سواری پر سوار نہیں ہوگا انسان، وہاں آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، یعنی قبر تک نہیں پہنچ سکتا. تو موت کیا ہے؟ ایک سواری ہے، اور یہ ایسی سواری ہے کہ جس کا علم نہ آپ کو ہے نہ ہمیں ہے، اور نہ کوئی اس کا علم پیدا کر سکتا. یہ حقیقی طور پر یہ خدا کا ایک غائبانہ نظام ہے، ایک سسٹم ہے. لاکھ دنیا نے کوشش کی، ابھی دیکھیے کتنی ترقی کر گئی دنیا. چاند پہ پہنچ گئی، سورج تک، ستارے تک، سمندروں کی تہوں تک، آسمانوں کی بلندیاں تک، ہر جگہ پہنچ گئی نا. ایک سے ایک چیز، نئی سے نئی چیز ایجاد کر دی. لیکن آپ بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے یہاں جائیے کہ یہ کہ انسان مرنے والا ہے، اسے آپ بچا دیں. لاکھ کوشش کرے گا لیکن مرنے والے انسان کو نہیں بچا سکتا. وہ یہی کہے گا کہ آپ اپنے اللہ کے یہاں جائیے، ان سے دعا کیجیے. تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے ہر انسان کی ایک حد ہے، دنیا کے انسان کے علم کی ایک حد ہے. اس حد سے آگے انسان نہیں جا سکتا. جہاں اس کی حد ہے وہیں تک رہے گا، اس سے آگے انسان نہیں جا سکتا. اسی لیے تو ہم دنیا کے کسی بھی انسان کو نہ تو امام مانتے ہیں نہ خلیفہ مانتے ہیں، اس لیے کہ آپ کا علم بھی محدود ہے، آپ کی قدرت بھی محدود ہے، آپ کی حقیقت بھی محدود ہے. تو جب ہر چیز آپ کی محدود ہے تو پھر آپ کو مولا یا امام ماننے سے فائدہ کیا ہے؟ اور آپ کو مولا امام کیوں مانگے؟ اس لیے کہ جب نبی کو آپ چھوڑ کے جا سکتے ہیں تو ہمارا کیا بھروسہ ہے؟ ہمیں بھی کبھی بھی آپ چھوڑ کے جا سکتے ہیں. تو اس لیے مولا اسے مانا کہ جس کے اختیار میں زندگی بھی ہے، موت بھی ہے. مولا اسے مانا جس کے اختیار میں پوری کائنات ہے. اگر وہ ٹھوکر مار دے تو مردہ زندہ ہو جائے، اگر ٹھوکر مار دے تو مردہ ہو جائے، یعنی زندہ مردہ ہو جائے. تو معلوم یہ ہوا کہ موت پر، حقیقت پر اگر دیکھا جائے تو کنٹرول کس کا ہے؟ دنیا کے کسی بھی انسان کا موت پر کنٹرول ہے ہی نہیں، چاہے دنیا کا جتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو جائے. موت پر اگر کسی کو کنٹرول ہے تو ذات علی پر ہے، اہل بیت کو ہے. تو جب علی کو موت پر کنٹرول ہے تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ارے جو یہاں ہماری مشکل دور کرے گا وہ قبر میں بھی دور کرے گا. سلوات پڑھے نا پر محمد. تو اس لیے یہاں کا سسٹم الگ ہے، وہاں کا سسٹم الگ ہے. یہاں بیٹے ہیں، باپ ہے، ماں ہے، بھائی ہے، دوست ہے، احباب ہے، روٹی ہے، دال ہے، چاول ہے، کھانا ہے. یہاں کے الگ سسٹم ہے، لیکن وہاں کا سسٹم جو ہے وہ الگ ہے. وہاں ہم ہیں اور تنہائی، وہاں ہم ہیں اور نمازیں، وہاں ہم ہیں تلاوت قرآن ہے، وہاں ہم ہیں اور عزاداری امام حسین ہے، وہاں ہم ہیں اور محبت اہل بیت ہے. تو اب وہاں کا سسٹم الگ ہو گیا. تو یاد رکھیے جانا وہاں سب کو ہے. آپ سمجھ گئے؟ جانا سب کو ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، غریب ہو امیر ہو، کالا ہو گورا ہو، کہیں کسی بھی جگہ کا رہنے والا ہو، چاہے دنیا کی جتنی قیمتی شے وہ کھا کر کے زندہ رہے، لیکن جانا وہی ہے.
تو جب جانا وہاں ہے تو پھر لے کر کے کیا جانا ہے؟ یہ بھی تو ہے نا، جانا وہاں ہے تو کیا لے کر کے جانا ہے؟ تو یہاں سب صاحب عقل ہیں، سب کو معلوم ہے کہ وہاں کس چیز کی ضرورت ہے. بھائی جس چیز کی ضرورت ہے وہاں آپ کو لے کے جانا ہے، سب کو معلوم ہے. تو جب سب کو معلوم ہے تو پھر غفلت کیوں ہے؟ آپ سمجھ گئے کیوں غفلت ہے؟ غفلت اس وجہ سے یہ ہے کہ چونکہ اللہ پر یقین ہمیں نہیں ہے، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے. جس دن اللہ پر یقین ہو جائے، بھروسہ ہو جائے، دنیا کا اعتبار ختم ہو جائے گا، قبر کا اعتبار زیادہ ہو جائے گا. آپ سمجھئے قبر کا اعتبار زیادہ ہو جائے گا. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ چلو میں وہاں دیکھ لیں گے. آپ سمجھ گئے وہاں دیکھ لیں گے. وہاں کیا دیکھ لو؟ ابھی 24 گھنٹے کے لیے ایک اندھیری کوٹری میں آپ کو بند کر دیا جائے اور کھولا جائے، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کیا دیکھا آپ نے. یہاں کی 24 گھنٹے کی کوٹری اندھیری آپ برداشت نہیں کر پائے، اور وہاں کے اندھیرے جہاں منومن مٹی ہے، جہاں تنہائی ہے، جہاں بھاگنے کا بھی، چلانے کا بھی، شور شرابہ کسی کا بھی کوئی اثر نہیں ہے، تو وہاں دیکھ لیں گے. آپ سمجھئے ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے. اس لیے وہاں دیکھنے سے پہلے یہی دیکھ لیا. تو اس لیے موت حق ہے، موت سے کسی کو انکار نہیں. اگر سچے ہیں تو موت کی تمنا. کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ تقوی ہتھیار، تاکہ خوف خدا پیدا، تاکہ انسان گناہوں سے بچے، تاکہ اس دن کے لیے تیار رہے، آمادہ رہے جس دن انسان اکیلا ہوگا، تنہا ہوگا، کوئی ساتھی نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی ہمدرد نہیں ہوگا، کوئی ہمدم نہیں ہوگا، کوئی ساتھی نہیں ہوگا. ہم ہوں گے اور ہمارے اعمال، ہم ہوں گے ہمارے اعمال. مجلسیں اسی لیے ہوتی تاکہ انسان کچھ عبرت حاصل کرے، تاکہ کچھ سوچے، تاکہ غور کرے، تاکہ فکر کرے، اس دنیا کی بھی فکر کرے کیسے زندگی گزارنا ہے، اور وہاں کی بھی فکر کرے کہ جہاں اکیلا ہو تنہا سب چھوڑ کر کے جو ہے وہ چلے آئے. کہ اس لیے موت نفس کو موت، اور نفس کی طاقت اگر آپ دیکھیں، نفس کیا ہوتا ہے؟ نفس ایک باطنی کیفیت کا نام، ایک باطنی کیفیت کا نام ہے کہ جو دکھائی نہیں دیتا. جیسے روح ہے، روح انسان کے اندر ہے، انسان چل رہا ہے تو روح دکھائی نہیں دیتی. اگر کوئی آدمی روح کو دیکھنا چاہے تو روح نہیں دیکھ سکتا. ہوا ہے، ہوا کو اگر دیکھنا چاہے تو نہیں دیکھ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ بہت ہی لطیف شے کا نام. تو نفس بھی ایک لطیف شے کا نام. اور اس نفس کی اگر آپ طاقت دیکھیں کہ جب انسان سو جاتا ہے، خواب میں ہوتا ہے، تو خواب انسان کا نفس دیکھتا ہے. آپ سمجھ گئے؟ انسان کا نفس جو ہے وہ خواب دیکھتا ہے. انسان کا نفس جو ہے وہ سفر کرتا ہے. آپ یہاں پر بستر پر لیٹے ہوئے، بدن آپ کا بستر پر ہے، چارپائی پر ہے، بیڈ پر ہے آپ کا بدن، اور آپ کہاں پہنچ گئے؟ سعودی پہنچ گئے، بامبے پہنچ گئے، یہ قلعہ فتح کر لیا، ان کو مار دیا. آپ یعنی منٹوں میں کہاں سے کہاں آپ جو ہے وہ سفر کر جاتے، فلاں سے ملاقات کر لی. جب اٹھے تو معلوم ہے بستر پر، تو کہا خواب دیکھتے. خواب بھی دو طریقے کو ہوتا ہے، ایک شیطانی خواب ہوتا ہے اور ایک اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. آپ سمجھ گئے؟ تو اس لیے خواب کیا دیکھتے ہیں؟ نفس دیکھتے ہیں. اور نفس کے اندر اتنی قوت و طاقت ہوتی ہے کہ ایک وقت میں نہ جانے کہاں پہنچ جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ یہاں پہنچ گیا، وہاں پہنچ گیا. یہ انسان کے نفس کی طاقت، کہ انسان کا نفس ایک وقت میں نہ جانے کہاں پہنچ جاتا ہے.
تو جب تمہارے نفس کی حالت یہ ہے کہ ایک وقت میں نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہو، تو جو نفس اللہ ہے اگر وہ ایک وقت میں 40 جگہ پہنچ جائے تو تعجب کی کیا بات ہے؟ صلوات پڑھیں اور آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں وہ نفس اللہ ہے، وہ اللہ کا نفس ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں کیسے آتی، سمجھ گئے؟ قبر میں کیسے آتی؟ تو یہ یاد رکھیے کہ وہ نفس اللہ ہے، اللہ کا نفس ہے۔ جس دن یہ کہو گے کہ قبر میں کیسے آ گئے، یاد رکھیے کہ اللہ پر یقین ہی نہیں ہے، وہ اللہ کا نفس ہے۔ تو قبر میں کون آتا ہے؟ علی آتی ہے۔ موت کے وقت کون آتا ہے؟ علی آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بتایا کہ خود تعجب ہمیں بھی ہوا کہ اتنی جلدی روح نکل، بہت ہی جلدی، نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی شکوہ، نہ کوئی گیلا، کچھ بھی نہیں۔ کہاں لیٹنے کا دل کہہ رہا ہے، کہاں لیٹ گیا، ایک محترمہ تھی بعد میں لیٹ گئی اور اسی وقت پہ وہ روح نکل گئی۔ پتا نہیں، یہ ہے مومن کیا تھا، یہ عشق اہل ہے۔ فرمایا کہ تم علی کو دیکھتے رہو، تم علی کو دیکھتے رہو گے، علی کی زیارت کرتے رہو گے، اور تمہاری روح ایسے نکل جائے گی جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے، یعنی پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو ایسا عشق ہونا چاہیے، عشق آل محمد ہونا چاہیے۔ دنیا کی ہر مشکل کا علاج علی ابن ابی طالب ہے، موت کی ہر مشکل کا علاج ذات علی ہے، قبر کی ہر مشکل، ہر پریشانی کا علاج علی ابن ابی طالب کے ساتھ عشق ہونا چاہیے، محبت ہونا چاہیے، اہل بیت سے محبت ہونا چاہیے۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، قبرستان پہنچے اور مردے سے کہا تو کھڑا، قبر سے باہر، پھر کہا تو قبر کے اندر جا۔ یہ ہے علی ابن ابی طالب کے ساتھ اور سے واقعات اور اس لیے جانے والا تو چلا جاتا، یہ یاد رکھیے، ہمیشہ یاد رکھیے، موت انسان کو مارتی ہے، انسانیت کو نہیں مارتی۔ موت انسان کو مارتی ہے، انسان کے کردار کو نہیں مارتی۔ جو انسان کا کردار ہے، جو انسان کا عمل ہے، اسے موت نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گھروں سے بہت سے بزرگ نکلتے، لوگ یاد کرتے رہے کہ ہمارے باپ ایسے تھے، ہمارے دادا ایسے تھے، ہمارے باپ کی خصوصیت، ہمارے دادا کی خصوصیت، وہ رہتے تھے تو کتنے مہمان آتے تھے، وہ رہتے تھے تو کتنا اچھا کام کرتے تھے، وہ رہتے تھے تو انسان چلا جاتا ہے لیکن انسان کا کردار بڑا۔ اس لیے اگر زندگی چاہتے ہیں کہ کچھ دن تک ہمیں یاد رکھیں لوگ تو کردار ہونا چاہیے۔ مہمان آ گیا، حلوہ منہ بنا، یہ کون سا کردار؟ کوئی غریب آ گیا، اس کو اپنے دروازے سے نکالا، یہ کون سا کردار؟ بھائی ہے، بھائی سے ملنا نہیں، کون سا کردار؟ بہن ہے، بہن سے بات نہیں کرتا، یہ کردار ہے اہل بیت، وہ کردار ہونا چاہیے۔ آپ تعریف پڑھیے، آپ حدیثوں میں سنتے رہتے کہ اگر کسی شخص نے کسی بیمار کی عیادت کے لیے چلا گیا، یعنی اگر کوئی شخص بیمار ہے اس کی احوال پرسی کے لیے، اسے دیکھنے کے لیے صرف چلا گیا، ایک ایک قدم پر اللہ ثواب ملتا، ایک ایک قدم۔ کسی کی تشییع جنازے میں اگر کوئی انسان چلا گیا، عام لوگ کے اگر تشییع جنازہ، ایک ایک قدم پر جو ہے اللہ ثواب دیتا ہے۔ گھر میں مہمان آیا،
اللہ اس گھر میں خاص برکت نازل کرتا ہے، اور جب مہمان جانے لگا اس گھر سے ساری بلا اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے عزیزان محترم، انسان مر جاتا ہے لیکن انسان کا کردار زندہ رہتا ہے، انسان کا کردار باقی رہتا ہے، اور انسان کا کردار ہی انسان کو زندہ رکھتا ہے کئی سال تک، کئی مدتوں تک وہ انسان کا کردار اسے مرنے نہیں دیتا۔ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کہیں بھی چلے جاؤ، دنیا کے کسی کونے میں انسان چلا جائے لیکن موت سے نہیں۔ یہ اللہ کا قانون، یہ قدرت کا قانون۔ تو اس لیے ایک مومنہ کی سال سوال جو عاشق ہے، جو عاشق اداکار کی بس عزیزان، آپ نے دیکھا ہوگا کہ انتقال کی خبر سنی، جیسے ہی انتقال کی خبر سنی آپ کہاں گئے؟ آپ قبرستان۔ لیکن ایک سوال یہ ہے کہ جب آپ قبرستان کی طرف قدم بڑھا رہے جا رہے کس لیے جا رہے؟ ایک مومنہ کو مٹی دینی، ایک مومنہ کی تشییع جنازہ میں جا رہے، لیکن انصاف سے بتانا کہ جب آپ جا رہے تھے کہ کوئی روکنے والا تو نہیں، کوئی تماچے مارنے والا تو نہیں، کوئی منع کرنے والا تو نہیں۔ آپ جس حالت میں تھے، جیسے تھے، آپ اپنے گھر سے نکلے، گاڑی سے نکلے، پیدل نکلے، کسی سے یہ نہیں کہا کہ نہیں نہ، لیکن ایک غریب ایسا تھا کربلا کے ذرا تعریف اٹھا کر کے دیکھیے، آدمی کا دل تڑپ جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے۔ جب بہن اپنے بھائی کے جنازے کے قریب پہنچی ہے تو کھڑی ہو گئی، پہچان نہ پایا، ایک جملہ کہا انت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اتنے زخم تھے، اتنے آدمی سوچ نہیں سکتا کتنے زخم حسین۔ جوان بیٹے کا جنازہ اٹھا، 6 ماہ کے بچے کا جنازہ، بھائی کے بازو اٹھائے، بھتیجے اور بھانجوں کے جنازے، یہ اتنے زخم تھے، اور پھر ظاہری جو زخم تھے۔ تو بہن پہچان نہ پائی، انت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ تو کٹی ہوئی گردن سے آواز، ہاں میں ہی چلا۔ تب جا کر کے زینب، اب تاریخ یہاں تک لکھتی ہے کہ عمر 7 واقعات کربلا کے بعد جب وہ سرزمین کربلا پر آیا ہے، اور آنے کے بعد اس نے اپنے سارے نجس کشتہا کو جمع کیا اور دفن کر دیا، سب کو دفن کیا۔ لیکن ایک نبی کا نواسا تھا جس کا جنازہ دھوپ میں تھا، دھوپ میں۔ اللہ تاریخ کہتی ہے کہ گوشت سولا ہے، سولا جانتے ہیں آپ کسی قصاب کی دکان پر جائیے اور گوشت ٹنگا ہوا ہو، اور آپ اس پہ دیکھیے کہ کچھ دیر کے بعد اس پہ پپڑی پڑ جائے، یہ تو سائے کی حالت۔ لیکن دھوپ میں اگر رکھا ہو تو حسین کا جنازہ کہاں پڑا تھا؟ دھوپ میں پڑا تھا، سایہ نہیں تھا، اور کربلا کی ریت اڑ اڑ کر کے اس جنازے کے اوپر پڑ رہی۔ تو اس نے کیا کیا؟ جتنے بھی نجس کشتہا تھے سب کو اس نے دفن کیا، لیکن نبی کے نواسے کا جنازہ پڑا رہا تھا، کوئی دفن کرنے والا نہ، کوئی یہ کہنے والا تھا یعنی یہ نبی کی آغوش میں کھیلا ہے، بڑا ہے، پرورش ہوئی ہے، نبی کا بیٹا ہے، اسے بھی دفن، کوئی کہتے نہیں۔
کوئی نہیں کہ ایسی جنازہ سارے جنازے پڑے. دشمنوں نے اپنے جنازے دفن کیے اور بنی ہاشم کے جنازے. کچھ تو ایسے تھے جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال تھے. کچھ تو ایسے تھے کہ جن کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے. اور حسین کے جنازے کا جسم و تن میں گردن سر و تن میں جدائی کر اور جسم کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال. تو ایسے ہی جنازہ پڑا ہوا تھا. اس کے بعد سے جب سید سجاد باعجاز پہنچے ہیں, اللہ اکبر. دیکھیے ماں کے ایثار ثواب کی مجلس ہے, بچے بھی چھوٹے چھوٹے موجود ہیں. یہ نہ سمجھو کہ ماں چلی گئی ہے تو بھول گئی, نہیں. ہمیشہ مصیبت کے وقت ماں تمہارے ساتھ ہے. تم ماں کو پکار کے دیکھو. آج بھی ماں ظاہراً دنیا سے چلی گئی ہے, لیکن ماں کو اگر دیکھو گے تو تمہارے دل میں ماں, تمہاری نگاہوں کے سامنے ماں ہے. جب سارے نجس کشتہ دفن ہو چکے, سید سجاد باعجاز کربلا پہنچے ہیں تو عجیب منظر دیکھا کہ ایک ماں ہے, ایک لاشیں کے کنارے بیٹھی رو رہی ہے. اے میرے غریب, اے میرے مظلوم, اے میرے پیاسے, ارے تجھے ایک قطرہ پانی نہ دیا. سید سجاد سمجھ گئے, کہا دادی اماں, ارے اس کا وارث آ گیا اسے دفن کرنے کے لیے. سید سجاد نے جنازے کو دفن کیا. میں کہوں گا ارے آپ کی ماں دنیا سے گئی ہے, آپ کی بیوی دنیا سے گئی ہے, لیکن یاد رکھو ارے بہت دنوں تک یہ ماں بیمار تھی, یہ بیوی آپ کی بیمار تھی. آپ نے اس کی بڑی خدمت کی, لیکن جناب فاطمہ زہرا کے دل سے وہی پوچھے. ارے بابا کے جانے کے بعد فاطمہ کے اوپر دروازے گرائے گئے, پسلیاں کی ہڈیاں توڑ دی گئی, عصا کا سہارا لے کر کے چلتی تھی. یا علی, ارے رات میں غسل دینا, مجھے کفن پہنانا, مجھے شب کی تاریکی میں دفن کرنا, میرے جنازے پر کسی کو آنے نہ دینا. جنازہ تیار ہوا, میرے لال ماں کا آخری دیدار کر لو. سارے بچوں نے ماں کا آخری دیدار کیا, لیکن حسین مچل گئے. جب تک کہ میری ماں خود سے نہ بلائے گی بندے کا فن ٹوٹا. حسین ماں سے لپٹ گئے. واہ غربتا, واہ مظلوما, اللہ لعنت اللہ القوم حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد, 3 مرتبہ سورہ اخلاص شروعات میں درود پڑھ کرتے ہیں. آمنہ فاطمہ بنت سید اصغر عباس کی روح کو اس کا